صلی اللہ رسول الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا نظر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر عین قدرت ہیں، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، میرے مصطفیٰ کی ہر ادا قرآن کی تفسیر ہے۔ دیکھتی تو ہوگی دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ حدوں بے حد درود نبی نو جس دا عیب پسارا ہو، میں قربان اونا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر اور باطن، دنیا اور آخرت، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی ہر اس نعمت کو سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت فرمائے۔ اور تمام احباب کا میں نہایت مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی حضور بھی ہم اس بات پہ مبارکباد کے بھی حقدار ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کرم سے ہمیں آئندہ پھر اس سال مبارک کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ مقدس ربیع الاول حضور کی آمد کا پھر وہ مہینہ، پھر وہ دن نصیب ہو گیا۔ ماشاءاللہ ثم الحمدللہ۔ پہلے کی نسبت سے محافل اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مجالس، جو لوگوں کے اجتماعات آئندہ دنوں کے اندر ہوں گے یا ہو رہے ہیں پچھلے سالوں کی نسبت، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن ان تمام حافل کا جو لب لباب جو حاصل ہوتا ہے، جو مقاصد ہوتے ہیں، جب تک وہ پورے نہ کیے جائیں یا وہ پھل نہ نصیب ہو، وہ بے ثمر رہے، تو پھر اس کے اندر لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اسی حوالے سے ہماری 3 حیثیتیں ہیں۔ کتنی حیثیتیں ہیں جی؟ کتنی؟ پہلی حیثیت ہماری انسان ہے،
جو اللہ رب العالمین نے ہماری پہلی حیثیت کیا عطا فرمائی انسان، دوسری حیثیت ہماری پاکستانی ہے، اور تیسری حیثیت ہماری مسلمان حضور کا امتی ہونے کی ہے۔ اور ان تینوں حیثیتوں کے اندر ہم زوال کا شکار ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا؟ کیسے پتہ چلے؟ کس کسوٹی سے چیک کرے؟ ہر چیز کو ناپنے کی ایک کسوٹی ہوتی ہے، ایک آلہ ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز کو، قرآن ہے نورانی شیشہ، اس کے اندر اپنا میک اپ کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا ہوں۔ کہ قرآن پاک نے، اللہ رب العالمین نے جس معیار کا انسان کو بنایا، جس معیار کا، قرآن پاک نے اس کی وضاحت فرمائی، وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، اور تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت اور کرامت کا تاج پہنایا۔ پہلی آیہ مقدسہ جب ملائکہ کے سامنے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو اس کو شرف کتنا ملا؟ وہ مسجود ملائک کی ڈگری نصیب ہوئی۔ کیا شرف نصیب ہوا؟ مسجود ملائک۔ ابھی سیدنا آدم علیہ السلام نے وہ سجدہ، یعنی کہ نیک اعمال کرنے سے، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، جنت بھی اور جہنم کیسے بنتا ہے؟ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی۔ یہ مصرع آپ نے سنا ہوگا، یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر۔ اب دوسرے مصرعے کے اندر آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، اس کی وضاحت نہیں سنی، اس کی اہمیت اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے۔ اور یہ مصرع پڑھتے سنتے عام لوگوں کے، ٹیچر بھی پڑھتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر، علماء بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت اور جہنم بھی، یہ فرما دیا نا۔ لیکن انہوں نے فرمایا جو انسان کی یہ حقیقت ہے نا، اس انسان کی جو حقیقت ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں، اپنی حقیقت میں، یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب نوری کیا ہے؟ ملائکہ۔ ناری کیا ہے؟ جنات۔ انہوں نے فرمایا کہ جو آدم علیہ السلام تھے، انہوں نے ابھی کوئی عمل نہ اچھا کیا نہ برا کیا، نہ اچھا کیا، اچھا کرنے سے عہدہ ملتا ہے اور برا کرنے سے عہدہ چھن جاتا ہے، رتبہ چھن جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ لیکن آپ علیہ السلام نے، ہمارے جد امجد نے، ہمارے والد نے نہ اچھا عمل کیا نہ برا عمل کیا، تو ڈگری کیا ملی؟ مسجود ملائک کی ڈگری کیا ملی؟ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، یہ ان دونوں سے بلند تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کے اندر وہ جوہر رکھا ہے، اس انسان کی حقیقت کے اندر وہ جوہر رکھا ہے جس کو ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، اور جس نے اس جوہر کو پا لیا وہ عارف بن گیا، عارف باللہ ہو گیا۔ جس نے اس کو پا لیا، اور جو اس سے غافل رہا وہ بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر بن گیا۔ وہ جانوروں سے بھی، وہ جانوروں کی مثل ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ کس نے فرمایا؟ اسی مالک کائنات میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کی شان کیا فرمائی؟ وہ قرآن پاک کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، وَالتِّينِ وَزَيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا، کس کو فرمایا؟ انسان۔ کہ سورج کو، فرشتے کو، جبریل کو، کسی کائنات کی کسی اور خوبصورتی کا ذکر کیا، کس کا کیا؟ انسان۔ اب انسان کے اندر جو سیدنا آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، وہ انسان نہیں ہے، چاہے کوئی کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، لمبے قد والا ہے، ننڈا ہے، جیسے بھی اس کے نئے نقش ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو کیا وہ انسانیت کی کیٹیگری سے باہر ہے؟ اب میں آپ کو
دو حضرات کے بارے میں مثال تو ایک ہی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے، تو برکت کے لیے میں دو اشخاص کا ذکر کرتا ہوں۔ لقمان حکیم کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، وہ بھی سیاہ رنگ کے تھے، وہ بھی حبشہ یعنی ان کیٹیگری کے اندر لوگ تھے، درمیانے قد کے تھے۔ حضرت بلال حبشی، ان کا رنگ بھی، اب درجہ اور کمالیت کیا ہے؟ تمام دوسرے اصحاب، ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، حضرت علی پاک ان میں سے، تو وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدو یا بلالو سید کے لقب سے پکارتے، اے ہمارے سردار، اے ہمارے، اور ہر آنے والا مومن قیامت تک ان کو اسی لقب سے، اسی محبت سے، اسی خلوص سے پکارتا رہے گا۔ ایسا ہی ہے۔ اب جو انسان ہے، ہر انسان اسی آیت مقدسہ کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مومن کا لفظ نہیں فرمایا، انسان کا لفظ فرمایا، جو انسان کی حقیقت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجھن نہ ہو تمہیں تو ذرا کھول کے کہہ دوں، اگر تمہارے دماغ کے اندر کوئی الجھن نہ پیدا ہو جائے، کوئی رکاوٹ، کوئی کج فہمی نہ پیدا ہو جائے، کسی دوسری طرف تو نہ نکل جائے، تو ذرا میں کھول کے کہہ دوں کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن ہے۔ تو بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عارف ہے، وہ بھی انسان کی حقیقت کو سمجھنے اور پانے والے ہیں، یعنی انسان کی نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو پانے والے ہیں، وہ اپنی حقیقت سے عارف ہیں۔ رب تے بندے دی ذات ہکو جی میں کپڑے دی ذات تے روح، کپڑے دی اندر رب تے بندے دی ذات ہکو۔ جب میں یہ سمجھوں کہ میں خاک ہوں، کیا ہوں، تو پھر میں نہیں سمجھا، میں اپنی حقیقت، جب یہ سمجھوں کہ میں پانی ہوں تو نہ سمجھا، میں حجاب میں ہی رہا، جب یہ سمجھا کہ میں آگ ہوں تو بھی نہ سمجھا، جب میں یہ سمجھا کہ میں روح ہوں تو بھی نہ سمجھا، جب میں یہ سمجھا کہ میں نور ہوں تب بھی میں نہ سمجھا۔ اس حقیقت تک جس معیار کا مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، میں اس حقیقت تک نہ پہنچا۔ جب میں اس حقیقت، اس اصل تصویر تک نہ پہنچا تو پھر میں مسخ تصویر تک پہنچا، اور مسخ تصویر تک پہنچنا گمراہی ہے، اور اصل تصویر تک پہنچنا ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ارے میاں مستقیم کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ صراط مستقیم کا تعلق ہے ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کی اصل تصویر سے اس کو دیکھنا، اس کے اصل نام اور اس کی اصل تصویر سے اس کو دیکھنا، اس کو پرکھنا، اسی طرح سمجھنا۔ اگر آپ نے اس کو کسی اور نظر سے دیکھا تو پھر آپ اور میں پھر گمراہ ہیں، گمراہ، راستے سے ہٹ گئے، گم ہو گئے، اصل راستے سے، جو اصل راستے سے گم ہو گیا، ہٹ گیا، تو گویا وہ منزل سے بھی دور ہو گیا، وہ اپنے مقاصد سے بھی دور ہو گیا، اپنے مطلوب سے بھی دور ہو گیا، اپنے مقصود سے بھی، اور حقیقی معنوں میں اپنے محبوب حقیقی سے بھی دور ہو گیا۔ تو اسی لیے اصل صورت کو سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی یہ دعا کرنی چاہیے، اے میرے مالک، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، یہ ان کی سنت ہے، اے اللہ مجھے حقیقت الاشیاء کا علم عطا فرما، ہر چیز جو میرے سامنے آئے اس کی حقیقت وہ میرے اوپر واضح فرما دے، صرف اس کے نام تک نہ میں جاؤں، اس کی حقیقت تک جاؤں، اس کی اور اس کی سمجھ لوں۔ تو پھر یہ دعا کس نے مانگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو سچا سنی اور سچا امتی ہے، سچا غلام ہے،
تو وہ حضور علیہ السلام کی یعنی اس سنت پر عمل کرتا رہتا ہے. وہ دعا مانگتا رہتا ہے میرے مالک تو کائنات کی ہر چیز سے تاکہ میں عدل کر سکوں. جب میں شہد کو زہر سمجھوں, زہر کو شہد سمجھوں تو میں عدل کیسے کر سکتا ہوں؟ میں چیز سے کیسے عدل کر سکتا ہوں؟ اسی لیے معرفت کا لفظ یہ کوئی مشکل یا کوئی اور کیٹاگری, یہ صرف تصوف کے ساتھ تعلق رکھنے والا لفظ نہیں ہے. علماء نے یکا فہم اور کم فہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. کیا بنا دیا؟ مشکل بنا دیا. ہم نے یہ سمجھا یہ کسی اور کیٹاگری کے لوگ ہیں اور وہ دنیا سے تعارف اور فارغ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب ہے, صرف انہی کو ملنا چاہیے, یہ ان کے لیے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو کیا کیا؟ مشکل کر دیا. لیکن یہ مشکل نہیں ہے, یہ حقیقت ہر انسان کو نصیب ہونی چاہیے. کیوں نصیب ہونی چاہیے میاں؟ پوچھئے کیوں نصیب ہونی چاہیے؟ اگر آپ شہد کو زہر سمجھیں تو کیا اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کی پہچان ہونا ضروری ہے. کسی چیز سے آپ اگر نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی پہچان ہونا ضروری ہے. چاہے وہ 1 روپے کی ہو, چاہے 10,000 روپے کی ہو, چاہے 1,00,000 روپے کی ہو, چاہے مخلوق میں سے کوئی چھوٹی چیز ہو, چاہے وہ عالم امر کی کوئی بڑی چیز ہو, چاہے کائنات کا مالک حقیقی ہو, اس کی بھی معرفت اور پہچان ہونا لازم ہے. اسی لیے جب اس کی معرفت, اس کی پہچان, اس کا تقرب نصیب ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی اہمیت دل کے اندر آتی. جس کی معرفت نہیں, جس کی پہچان نہیں, تو اس کی اہمیت بھی دل کے اندر خبر سے ہی قدر پیدا ہوتی ہے. حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ, آپ ایک مثال فرماتے ہیں ایک شہزادہ تھا جو سیر کرتا کرتا ایک بازار کے اندر سے گزرا. ایک اس کے پاس غلام تھا, ایک گھوڑا تھا, ایک تلوار تھی, وہ شاہانہ لباس تھا. تو جو اس کے زاد راہ کا جو سفر کے لیے سامان تھا, یعنی کہ کچھ اشرفیاں, سکے, سونا چاندی جو بھی ہوگا اس کے پاس, جب اس بازار سے گزرا وہاں پہ ایک بردہ فروش کی دکان تھی, یعنی غلام بیچنے والا ہے. پہلے غلام بکتے تھے, اب بھی بکتے ہیں کئی علاقوں میں, کئی ملکوں کے اندر, لیکن کم ہے, پہلے یہ عام تھا. اب اس بردہ فروش کی دکان کے اندر اس کی نظر پڑی, وہاں ایک حسین و جمیل ایک لڑکی تھی. اس کے چہرے پر جب اس کی نظر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا, وہ ادھر ٹھہر گیا, اس کی نظر اس کے اوپر جم گئی, اس کے چہرے کے اوپر, اس کے جمال پر. جب اب وہ جو دکاندار تھا, وہ بردہ فروش تھا, وہ اتنا ذہین و فطین تھا اور نظر کو پرکھنے والا تھا. نظر کو ابھی اس شہزادے نے کوئی بات نہیں کی تو وہ کہتا ہے جو جس کا عاشق ہوتا ہے وہ اس کو پانے کے لیے اپنی ہر چیز اس پر قربان کر دیتا ہے. تو سو اس کی قیمت یہ ہے جو تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے دے دو, لے لو. ابھی اس نے کوئی سوال بھی نہیں, اس نے اس کی نظر کو پڑھ لیا, پرکھ لیا, کیونکہ اس کا کام تھا. تو اس کی پسند کا مول لیا. اس نے کہا کہ جو تیرے پاس ہے وہ سارا کچھ مجھے دے دے اور یہ لے لے. اس شہزادے نے کہا کہ مجھے سادہ سا لباس دے دے اور سادہ جوتے دے دے, یہ غلام بھی لے لے, تلوار بھی لے لے, گھوڑا بھی لے لے, اور اس کا سارا اور مال و زر جو ہے وہ بھی لے لے, اور یہ حسین و جمیل لڑکی ہے, یہ جو بھی ہے یہ مجھے دے دے. حضور غوث الاعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جب اس بازار کے اندر تھا اس کے اندر یہ کیفیت نہیں تھی. جب اس دکان کے سامنے آیا, اس چہرے پر نظر پڑی, جب اس کو خبر ہوئی گویا تب اس کو قدر ہوئی. جب تک خبر نہ تھی تو قدر بھی نہ تھی, قدر بھی نہ تھی. جب قدر ہوئی کب؟ جب خبر ہوئی.
تو پھر اس پر سہل ہوا، پھر اس پر سہل ہوا، یعنی آسان ہو گیا وہ خرچ کرنا، وہ گھوڑا دینا، وہ غلام دینا، وہ سونا چاندی سارا کچھ دینا، کیا ہوا؟ آسان ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیسے قربان کر دیا، دن دیکھے، جو آیا محبت سے تکا، فریفتہ ہو گیا، تن بھی دے دیا، من بھی دے دیا۔ مزے کی بات بتاؤں، دے تو دیا، اس نے لیا ہی نہیں، کیونکہ اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ جس کو دیا اس نے لیا، قبول کیا، لیا نہیں، اس کو مزین کیا، معطر کیا، خوشبودار کیا، روشن کیا، ایسا بنایا کہ کائنات کے اندر کسی اور کو دوسری طریقے سے بنایا ہی نہیں۔ وہ سید عالم حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجود کو، اس دل کو، اس بدن کو، اس چیز کو ایسا روشن کیا اور پھر واپس کر دیا۔ کیا کیا؟ واپس کر دیا۔ یہ تیرا بدن ہے، تیرا دل ہے، تو نے مجھے تو سونپ دیا، اب اس کو روشن کر دیا۔ پھر کائنات تک، قیامت تک، کہ قیامت کے بعد تک بھی تیرے چرچے رہیں گے کہ لے لیا۔ جو آیا اس کو غلام بنایا، اس کا سب کچھ لے لیا؟ نہیں، لیا، اپنے پاس رکھا، اس کو پالش کیا، اس کو روشن کیا، اس کو خوشبودار بنایا۔ وہ تھوڑی سی سرداری جو حضرت ابو بکر پاک کے پاس، حضرت عمر کے پاس تھی، حضرت علی پاک، وہ تو بچپن ہی سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیگر صحابہ کرام جو تھوڑی تھوڑی سرداری، وہ ان قبائل کے اندر تھی نا، وہ اپنے قبیلے اور اپنے پنڈ کے اندر ہی اس سردار سی نا، تو اس نے اپنی سرداری کس کے اوپر قربان کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ تو پھر اس کو سرداری کتنی ملی؟ قیامت تک کے لیے، ساری کائنات کے اندر وہ سردار بن، ساری امت، اب امت کے اندر اس کے بعد کتنی دنیا آئے گی، کتنے اشخاص آئیں گے، وہ سب کے سردار۔ اگر وہ نہ دیتے تو جو ابو جہل تھا وہ بھی سردار تھا، تو اس کی سرداری ختم ہو گئی۔ جس نے حضور پاک قربان نہ کی، اس کی سرداری، اس کا جسم فنا ہو گیا، سب کچھ اس کا برباد ہو گیا۔ تو جب حضور علیہ السلام کے ہم غلام بحیثیت انسان جو ہمیں شرف ملا، وہ کتنے شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پوری کائنات کو، یہ چاند سورج اور ستارے پیدا کیے تیری ضیاء کے لیے، سرسبز کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے لیے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے لیے، ارے انسان دونوں جہان تیرے لیے، اور تو ہے اپنے خدا کے لیے۔ اب وہ حیثیت ہمارے پاس کیا موجود ہے جس شیان شان اللہ رب العالمین نے ہمیں تیار فرمایا، کہ ہم وہ مرتبہ کھو چکے، وہ رتبہ کھو چکے، وہاں سے گر پڑے، اور آج ہماری کیا حالت ہے اس آیت کی روشنی کے اندر؟ مشرق سے مغرب تک تمام امت کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، اس کے اوپر اس آیت کی روشنی کے اندر بطور امت ہماری کیا حالت ہے، بطور انسان پوری کائنات کے اندر جو انسان ہے آج، اس کی حالت کیا ہے؟ کیا وہ اس آیت کی روشنی کے اندر وہ کس معیار پہ کھڑا ہے، اخلاقی طور پر اور ہر حوالے سے؟ تو بحیثیت انسان بھی ہم زوال کا شکار ہیں، بحیثیت پاکستانی بھی ہم زوال کا، اور بحیثیت مسلمان بھی۔ تو یہ زوال سے کون نکالے گا؟ کیسے نکلیں گے؟ جس کو یہ فکر نہیں ہے، اب کوئی اور نبی آئے گا کیا؟ یہ علماء کے چند دن پہلے یہ آخری نبی کے چرچے آپ نے سنے ہوں گے،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ اب نبی نہیں کوئی آنا، اسی کی شریعت، اس کا قانون، اسی کی سنت، اسی کی امت پوری کائنات تک قیامت تک پہلے، اسی کی تابعداری، اسی غلامی کے اندر رہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمیں الحمدللہ پہلے سے عطا فرما دیا کہ ہمارے بڑے بھی مسلمان تھے، اللہ نے ہمیں بھی وہ کلمہ نصیب فرما دیا، لیکن ہم اس کے وفادار نہیں ہیں۔ یہ خوش بختی ہے کہ ہم امتی ہیں، ہمیں کلمہ نصیب ہے، اور یہ بدبختی ہے کہ ہم اسی کلمے سے وفادار نہیں ہیں، اسی سنت سے، اسی دین سے، اسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، وفادار۔ ارے وفا کس کو کہتے ہیں؟ وفا کہتے ہیں کہ تمہیں 10 روپے دے، تم بھی بدلے میں 10 دو، تو اس کو وفا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور احسان کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں 10 دیے تم اس سے 20 دو، یہ احسان ہے، یہ کیا ہے؟ تو ہم وفادار ہی نہیں ہیں، ہمیں کلمہ نصیب ہے، کلمے سے بھی وفاداری، قرآن پاک نصیب ہے، قرآن سے وفاداری، نماز نصیب ہے، نماز سے وفاداری نہیں ہے، دین نصیب ہے، دین سے وفاداری، سنت نصیب ہے، سنت سے وفاداری، اور نبوت والا پیغام نصیب ہے کہ نبی اور کوئی نہیں آیا، اس پیغام کو آپ نے لے کے جانا، تو بشیری تو نذیری، اے محمدی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو بھی، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، بشیر و نذیرہ، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ اے محمدی تو بھی بشیر و نذیرہ ہے، تو بھی اس سنت کو آگے لے کے چل، تو بھی کائنات کی گوشے گوشے کے اندر بشارت بھی دے۔ ارے بشارت کس کو دینی ہے؟ جو وفادار ہیں، جو وفادار ہیں ان کو کیا دو؟ بشارت دو۔ اور ڈر کس کو سنانا ہے؟ جو اپنی وفا سے دور ہیں، بے وفائی کے اندر زیادہ مستغرق ہیں، اپنی دن کی گھڑیاں اور رات کی گھڑیاں کس کے اندر گزارتے ہیں؟ بے وفائی کے اندر۔ تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ڈر سنانا ہے، تو بشیری تو نذیری۔ ابھی اسی لیے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کہ وہ فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ کا ایک فلسفہ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے فرمایا ہر دور کے اندر حق اور باطل یہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور یہ دو قوت ہر دور کے اندر آئیں گی اور ظاہر ہو گئے، ان دونوں کا معرکہ ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نمرود، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، وہ باطل کا نمائندہ اور وہ حق کے نمائندہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل اور دیگر ان کے سامنے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید اور کفر اسی طرح جو ان کے مقابلہ تھا۔ اب اس حق کی نمائندگی کون کرنے والا ہے اور باطل کی نمائندگی کون کرنے والا ہے؟ ہمیں اپنی بطور مسلمان، بطور امتی اپنا جائزہ لینا، اپنا کہ ہمارے جو پچھلے سال کے اندر ہم جن کتنی سنتوں کو، کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کو پایا، کتنا اس کے دین کے ساتھ وفاداری کی، اس کے کلمے کے ساتھ وفاداری کی، کہ چند ایک جو کاروبار ہمیں نصیب ہے، دنیاوی تجارتیں، کوئی فیکٹری کے اندر ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ذمہ کرتا ہے، وہ مادی جتنے بھی جو ہماری روٹی روزی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ہم اسی کے اندر غرق ہیں، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہمیں نصیب ہے، نبوت والی وراثت، جو اس وراثت کی پاسبانی نہ کرے، اس کے ساتھ وفاداری نہ کرے، اس کی سنت کو شہید کرے، کیا کرے؟ قتل کرے، سنت کو
قتل کرے، یعنی سنت کو نہ اپنایا، اسی لمحے سنت کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ کیا کیا؟ تو اللہ تعالی ہمیں اس گناہوں سے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے ہماری نسلوں کو بھی اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس قوم کی اللہ تعالی حالت نہیں بدلتا جو خود کوشش نہیں کرتے، خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرو۔ دعائیں بھی ان کی قبول ہوتی ہیں جو اپنے پورے بدن سے کوشش کرتے ہیں، پھر زبان سے کہتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسی لمحے پہنچ جاتی ہے۔ تو جب بندہ پورے بدن سے کوشش نہ کرے، صرف زبان کو ہلائے اور کہے میری مدد فرماؤ، تو کیسے ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے یا اس کی مدد ہو جائے؟ ارے میاں دیکھیں، ایک گڈڑی پڑی ہے ادھر، آٹے کا توڑا ہے، تو اس کا وزن تھوڑا زیادہ ہے، میں اٹھا نہیں سکتا اکیلا، تو میں سامنے والے کو کہتا ہوں میری مدد کرو۔ اب وہ آ گیا میری مدد کے لیے، میں تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، وہ میری مدد کیسے کرے گا؟ میں اس کو اٹھانا ہی نہیں چاہتا، تو میری مدد کیسے کرے گا؟ میں بھی ایک طرف سے پکڑوں، پوری کوشش کروں، وہ بھی میری مدد کرے گا، میرے کندھے پہ رکھ دے گا، اپنے ٹائم وہ بھی کوشش کرے گا۔ اب جب وہ محسوس کرے گا یہ تو اٹھانا ہی نہیں چاہ رہا، زبان سے کہہ رہا ہے میری مدد کرو، لیکن بدن سے اسی بات کا انکار کر رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے اور بدن سے اپنے عمل سے اظہار کر رہا ہے کہ انکار کر رہا ہے کہ اٹھانا ہی نہیں چاہ رہا، تو پھر مدد کیسے آئے گی؟ کیسے یا رسول اللہ انظر حالنا قبول ہو جائے؟ اے میرے رسول نظر فرمائیے اور مجھے ان گناہوں سے نکال دیجئے۔ کیسے نکالے؟ کیسے یہ پڑھتے رہے ساری زندگی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک حالنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں؟ روزانہ نہیں پڑھتے، جتنی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں اسی کے اندر یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو مدد کس کی مانگتے ہیں؟ کس لیے مانگتے ہیں؟ کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ نعبد، کس کی مدد؟ بندگی کی مدد۔ میں کمزور ہوں، میری مدد فرمائیے، مجھے آپ اپنے مطابق بنائیے، جس طرح تیرا حبیب اس دنیا کے اندر رہ کے گیا مجھے بھی اس طرح بنائیے، یہ نعبد ہے۔ اور میں کمزور ہوں، اسی کے اوپر مجھے کھڑا کیجئے۔ کون؟ اے میرے مالک، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو لیکن میں کرتا نہیں ہوں، کہتا ہوں، تو پھر کیسے مدد آئے گی؟ تو اللہ کیسی اس قوم کی حالت بطور فرد ہماری حالت بھی دیکھیں اور بطور امت بھی ہماری حالت دیکھیں۔ تو اس کے لیے کوئی پیر آئے گا، کوئی نیا پیر آئے گا، کوئی خضر آئے گا؟ نہیں آئے گا، ایسے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ موجود ہیں، اللہ موجود ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے پھر خضر کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے قدرت والا کون ہے؟ جب وہ نہیں آئے گا اس سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اس سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ تو وہ فرماتا ہے جب دو ہوتے ہو تیسرا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، میں نے عرش سے نیچے اتر کے تمہاری مدد نہیں کرنی، ابھی میں تیرے ساتھ ہی ہوں، میں تو تیرے اندر ہوں، تیری شارک سے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ باہر سے نہیں اندر سے مدد کرے گا تیری، کوئی ہاتھ ادھر سے نہیں آئے گا، وہ اندر سے تمہیں قوت عطا کر دے گا۔ تجھے خود خضر بننا پڑے گا۔ کیا بننا پڑے گا؟ خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام وہ مجاہد تھے، تو ان کو یہ عنایت کیسے ہوئی؟ پہلے بھی اس سے پہلے لوگ تھے جو آب حیات کی تلاش میں تھے، تو جو اس وقت ان کو پانی کی حاجت تھی، تو سامنے لاؤ لشکر تھا، دشمن تھا، اور دھوپ کی لو اور گرمی کی شدت تھی، تو پانی کی حاجت تھی اس لشکر کو۔ تو موت کے ڈر سے جب اس کے سپہ سالار نے کہا پانی چاہیے، پانی کون لے کے آئے گا؟ تو پانی موت کے منہ کے اندر تھا۔ اس نے سوچا نہیں کہ میں مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا کروں یا نہ کروں، بس وہ چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آب حیات عطا فرمایا۔ آب
ابھی معلوم ہوا کیا چیز ہوتی ہے آب حیات، کیسے ملتا ہے؟ جو اللہ کے توکل پہ نہ نفع سوچے نہ نقصان سوچے، ارے میرا نقصان بھی ہو جائے، میں مر جاؤں تو شہید ہوں، کیا ہوں؟ اور میاں موت تو سب کو آنی ہے، تو میں شہادت کی موت مر گیا، اس کے راستے میں راہ حق میں نہ مطلوب تک پہنچا تو بھی شہید۔ ارے مطلوب تو مل گیا، مقصود بھی مل گیا، محبوب بھی، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہاں ہے منزل، تو کون سی منزل کی تلاش میں؟ وہ خود ہی تمہارے پاس آ رہا ہے، تو وہاں تک نہ پہنچا اور یہاں ہی مر گیا، تو اس نے فرمایا تو شہید ہے۔ تو شہید شہادت سے نکلا ہے، اور اس نے مشاہدہ کس کا کیا ہے؟ اپنے محبوب حقیقی کا، اپنے محبوب۔ اس نے غم اور فکر نہ کیا تو اس پانی کی تلاش میں نکلا، اس نے موت اور کسی غم کو، کسی خوف کو خاطر میں نہ لایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آب حیات عطا فرمایا، تو وہ لے کے پی کے بھی آ گیا۔ تو پھر دوسرے وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ادھر ہے۔ وہ ساری زندگی تلاش کرتے رہے، دوسروں کو کسی کو ملا نہ ملا، وہ اللہ کے کرم سے ملتا ہے، ایسے تھوڑی مل جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے سلطان العارفین سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نون نیڑے وسے تے دور سنیوے، قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، نون نیڑے وسے دور سنیوے، ویڑے نہ ہی وڑدے اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آوے، تے مورخ باہروں ڈھونڈن چڑھتے دور گیا کچھ حاصل نہ ہی، شو لبے وچ گردے ہو، دل کر سیکل شیشے وانگو، دور تھیمن کل پردے، دور تھیمن کل پردے، یہ کل پردے یعنی کہ سارے پردے جو تیرے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، وہ ہٹ جائے گا۔ الف تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت وتین و زیتون۔ سمجھ آئی کہ اس وجود کی کیوں اہمیت ہے؟ الف تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی۔ کس کی؟ تو خضر علیہ السلام کے پاس پہلے اس کو ڈھونڈ، تو پھر اس سے کیا مانگے گا؟ آب حیات، تیرے اندر آب حیاتی ہو، تیرے اندر آب، تیرے اندر آب یقین ہے، پانا چاہتے ہو؟ تو جس نے آب حیات پی لیا اسے حیات جاودان نصیب ہو گئی۔ سلطان العارفین سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں مشکل نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، پانے والوں کے لیے آسان بھی بہت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جین جیندیاں جان ماہی نو دیتی وہ دو ہی جہانی جیوے، جین جیندیاں جان ماہی نو دیتی وہ دوویں جہانی جیوے، دوویں جہانی تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا ڈیوا بال ہنیرے۔ ارے میاں شوق کا چراغ، طلب کا چراغ روشن کر، اس کو بجھنے نہیں دینا، طلب ختم ہونے نہیں دینی، اس چراغ کو روشن رکھنا ہے۔ اب اس کا تیل کم ہو جائے پھر اس کے اندر تیل ڈالنا ہے، اپنی طلب کو خشک ہونے نہیں دینا، اس کو جاری رکھنا ہے۔ شوق دا ڈیوا بال ہنیرے، ماتا لبی یار کھڑاتی ہو، ارے کہاں تک تلاش کرے گا؟ فرمایا موت تک تم نے اسی طلب کے اندر رہنا ہے، موت تک۔ جب ملائکہ تمہیں لے کے جائیں اس سے پہلے تم اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ یہ ہے رضا، یہ کیا ہے؟ رضا، یہ کیا ہے؟ رضا۔ اور جب ملائکہ لے کے جائیں یہ ہے قضا، یہ کیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون، تم نے ان قریب ہماری ہی پاس، ہماری ہی طرف آنا ہے۔ جانا ہے یا نہیں جانا؟ اچھا، ایک دائرہ ایک سرکل ہے، غور سے دیکھنا ہے۔ ایک دائرہ ہم یعنی کہ زیرو لکھتے ہیں، تو جہاں سے شروع کرتے ہیں وہاں پہ اس کا
ہر انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے. قالوا انا للہ و انا، ہم نے نہیں صرف جانا، ہمارے تمام امور اعمال جو کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور لوٹ کر اللہ کی طرف سفر کر رہی ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے. کوئی چاہے کدھر جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ ہماری کوئی خواہش ہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، تو جس کی ہو وہ رک سکتا ہے، اس نے بھی جانا ہے. کوئی انکار کرے اس نے بھی جانا ہے، اور نہ کوشش کرے اس نے بھی جانا ہے. وہ جا رہا ہے، ان قریب تم ہمارے ہی طرف، ہمارے ہی پاس آنے والے، لوٹ کر. اب اس آنے سے پہلے تم چلے جاؤ، یہ رضا ہے. یہ کیا ہے؟ اب اس زندگی کے اندر بھی ہم ایسے کرتے ہیں بھی صبح کو اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، رات کو بھول جاتے ہیں. رات کو محفل کے اندر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو پھر اس سے دور چلے جاتے ہیں. محفل سے اٹھ کے، مسجد سے نکل کے، ٹوپی کو اتار کے، پگڑی کو رکھ کے پھر اپنی حالت پہ. اب یہ جانا تو ہے، واپس نہیں آنا. واپس وہ محبوب ہے جو گیا اور آ گیا. وہ محبوب وہ غرض والا ہے، اپنی خود غرضی کے اندر میں وہ غرض تک رشتہ رکھتا ہے. غرض تک. ساڑھے استاد اورنگزیب ان کا نام ہے، جہاں سے میں نے یہ حضور سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات حاصل کی ہے، وہاں سے قرآن پاک کو یعنی کہ جو کورس کیا ہے، انہوں نے فرمایا، وہ سرائکی میں بولتے تھے، ان کی زبان سرائکی تھی. انہوں نے بچڑا ایک سی پروانہ کی اے جڑے اگ دے اتنے پمڑ جاندے نے تے وہ سڑ جاندے نے. وہ آگ کا عاشق ہے، وہ روشنی کا عاشق. وہ اپنے وجود کے پرواہ نہیں کرتا، وہ آگ کی گر جاتا ہے اور اس کی جو تپش ہے، اس کی حرارت سے وہ جل جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس سے غرض نہیں رکھتا کہ میں جل رہا. وہ اس کا دیوانہ ہے اور عاشق. انہوں نے فرمایا ایک کالا سا مکوڑا ٹائپ ہوتا ہے، کوئی کیڑا ہوتا ہے یعنی گوبر سے نکلنے والا. وہ کہتا ہے اس سے دوستی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے نا عشق کا، مجھے. اس نے کہا کہ یہ تیری نسل، تیرے وجود یا تیری جو فکر ہے، تو اس لائق نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، تمہارے پاس رہتا ہوں تو کچھ تو مجھے آنا چاہیے، کچھ تو گر سکھا دے مجھے. اس نے کہا تو پھر ایسا کر، وہ آگ نظر آ رہی ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ. وہاں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں آگ جل رہی ہے یا نہیں. وہ گیا، اس نے دیکھا اور پھر واپس آ گیا. دیکھا. اس نے کہا کہ تو وہ راز نہیں پا سکتا. اگر تو عاشق ہوتا تو واپس نہ ہوتا، وہیں جل جاتا، وہیں. اب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور روزانہ جاتے ہیں، ہر کوئی جاتا ہے اندر کی کیفیت سے. جب ہمیں غرض ہوتی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، خیالی کے طور پر اے میرے مالک میرے یہ مسئلہ درست کر دے، مجھے یہ درد دور کر دے، میرے رشتہ دار کو ایسا کر دے، مجھے رزق عطا کر دے. اندر کی کیفیت سے اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن پھر لوٹ آتے ہیں. جاتے ہیں، کوئی 2 دن بعد واپس آتا ہے، کوئی 1 گھنٹے بعد ہی واپس آتا ہے، کوئی پھر جاتا ہے، اور آنا جانا لگا رہتا ہے. وہ محبوب نہیں، وہ اپنی غرض والے ہیں. وہ اپنی غرض کو محبوب رکھتے ہیں، اپنی حاجت کو محبوب رکھتے ہیں. جس کی حاجت ہی اللہ ہو، جس کی حاجت ہی اللہ ہو، پیٹ کا درد نہ ہو. پیٹ کا درد، اس کی حاجت کیا ہو؟ اس کا جو درد ہو وہ اللہ تعالیٰ کی دوری کی وجہ سے ہو. اس کا جو پیٹ درد ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دوری کی وجہ سے وہ درد ہے.
تو وہ واپس آئے گا؟ وہ اپنے خیال کو بھی سلطان باؤ صاحب نے، بابا بلے شاہ سب اولیاء اللہ، بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ہم قصور کے رہنے والے ہیں تو ان کا ذکر خیر بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غیر خیال نہ کوئی، ہم میرے وجود کے اندر خیال غیر بھی نہیں آتا۔ خیال غیر، وہ خیال کے اندر کتنا پختہ ہو گئے، وہ جسم کے اندر کتنا پختہ ہوں گے، وہ روح اور قلب کے اندر کتنا پختہ ہوں گے۔ تو ہماری حالت کیا ہے؟ وہ بھی سنی ہے، وہ بھی نبی پاک کے غلام ہے، وہ نبی پاک کی کس طرح وفادار ہے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ لیکن اگر آپ ہم چاہیے، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ تلاوت کی، اس کے اندر کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ تو مانا ہے، سارے پڑھتے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیے، یہودیوں کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند لیا جاتا ہے، عیسائیوں کے گرجوں کے اندر بلند ہے وہاں پہ؟ چلو ٹھیک ہے، وہاں پہ نہیں بلند، وہ عیسائی ہیں، اس کو بلند کس نے کرنا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی۔ کس کی؟ تیری اور میری، میری اور تیری۔ ہمارے گھروں کے اندر اس کا نام کس نے بلند کرنا ہے؟ ارے میاں، جس کے قلب کے اندر اس کا نام بلند نہیں ہے، اس کے جسم کے ظاہر سے، اس کے گھر کے اندر، اس کی بیٹھر، اس کے بیڈ روم کے اندر اس کا نام کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے محلے کے اندر اس کا نام کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ اور اس کا نام صرف 1 سال کے بعد جب محفل کے اندر ہو تب ہی بلند ہونا چاہیے، یا ہر وقت بلند رہنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے جو جھنڈا گاڑتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا، کوئی بھی جھنڈا وہ لگا دیتے ہیں، وہ ہر وقت بلند رکھنے کے لیے گاڑا جاتا ہے، ہر وقت، کہ اس کو اتار دیا جاتا ہے، پھر 2 گھنٹوں کے بعد وہ اس کو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اس نام مبارک کو ہر وقت بلند کرنا ہے، اور یہ بلند کرنا ہماری بطور امت، بطور غلام، بطور محمدی ہماری ذمہ داری ہے، اور اولین ترجیح ہے ہمارے خیمے اور گھروں کے اندر، کمروں کے اندر ہر وقت نبی پاک کا نام بلند ہو، زبانی طور سے نہیں، بطور کردار بلند ہو، قلبی کیفیت کے ساتھ بلند ہو، روحانی انوار کے ساتھ بلند ہو، اور اپنی زبان مقدس سے اور اپنے جسم کی سنت سے بھی بلند ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے اولاد کے اندر بھی اس کا نام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہو، تو پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مستحق ہیں۔ اب قرآن تو حضور سید عالم پر نازل ہوا، کیا یہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو جب یہ آیا مبارکہ پڑھتے تھے تو اس کا نفاذ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ اپنے بدن کے اوپر کرتے ہوں گے، اور اس غم کے اندر رہتے تھے، اس فکر کے اندر رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس فکر کے اندر رہنا بے شمار 2 جہان کی عبادت سے بہتر ہے، 2 جہان کی عبادت سے، اس غم و فکر کے اندر رہنا 2 جہان کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس کو یہ غم نصیب ہو گیا کہ میرے حضور کا نام بلند رہے، میرے قلب کے اندر بھی، میرے جسم کے اندر بھی، میری روح کے اندر بھی، میری سماعتوں اور اذکار کے اندر، اور میری اولاد اور میرے کمرے اور میرے پورے گوشے کوشے اور کائنات کے ہر کونے کے اندر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی مستاق یہ آیت جب تک نہ ہوگی، اتنی دیر تک ہماری یہ ذمہ داری ہمارے کندھے کے اوپر ہے، اور جو اس کے ساتھ وفاداری کرے گا تو اسی طرح اس کے ساتھ ہوگا، جس طرح ایک پلیٹ کے اندر اگر پھول رکھ کے، خوشبودار پھول رکھے جائیں تو پھر اس سے اٹھا لیے جائیں تو اس سے خوشبو آتی ہے، اس سے، تو ہمارے وجود کو بھی بلند اللہ تعالیٰ اسی ذکر سے کر دے گا، تمہارے وجود کو بھی کیا کرے گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مستاق بنا دے گا، تمہارا ذکر بھی اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔
اگر تو اس ذمہ داری سے انحراف کرے گا اور اس کو بوجھ سمجھے گا، اس کو اتار پھینکے گا اور یہ سمجھے گا یہ کسی مولوی اور پیر کی ذمہ داری ہے بطور مسلمان، تو پھر میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ ہو، کوئی میرا محبوب بھی نہیں ہے، مطلوب بھی نہیں ہے، مقصود بھی محمد رسول اللہ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو تو میری نماز، میرا قیام، میرا سجدہ، میرا سب کچھ کیا ہے؟ حجاب ہے۔ کیا ہے؟ حجاب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ حجاب اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارفان اللہ کا ذکر کی اس آیت کا مستاق بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی، ہمارے ظاہر کے اندر بھی اور ہمارے باطن کے اندر بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔